السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ الطیبین الطاہرین، فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغا، صدق اللہ العظیم۔ آئیے ہمارا مل کر اپنی اور ساری کائنات کے مرکزی عقیدت حضور نبی رحمت شفیع امت ارواحنا فداہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کی تذکرہ میں جس طریقے سے پڑھا درود و سلام کی نظریں پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ شمع رسالت کے پروانوں، سورہ بقرہ کی ایک آیت کریمہ کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا۔ پہلے ابتداء اسلام میں یا زمانہ جاہلیت یہود و نصارہ کا یہ ایک طریقہ تھا، نصارہ یعنی جو کرسچنز ہیں، ان کا ایک طریقہ تھا کہ ان کے یہاں جب کوئی بچہ پیدا ہوتا تو کسی نے اورنج نارنگی رنگ بنا رکھا تھا، کسی نے لال رنگ بنا رکھا تھا، وہ پانی میں اس رنگ کو گھولتے تھے اور اپنے بچے کو اس میں ڈبا دیتے، اور پھر جب اسے نکالتے تو وہ اس رنگ میں رنگا ہوا ہوتا تھا۔ تو یہودی کہتے کہ اب ہم نے اسے یہودیت کے رنگ میں رنگ دیا، یہودیت کے رنگ میں رنگ دیا، اور نصرانی کہتے کہ ہم نے اپنے بچے کو نصرانیت کے رنگ میں رنگ دیا۔ ابھی اپنے اپنے رنگ میں رنگ گئے تو یہ لوگ اپنا اپنا رنگ لے کر چلتے تھے۔ آج بھی لوگ چلتے ہیں، آج بھی چلتے ہیں، تو رنگ کا معاملہ آج بھی چل رہا ہے، اور رنگوں کو دیکھ کر لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اسے اپنے رنگ میں رنگ دیا، چاہے ہمارے مسلمانوں کا معاملہ ہو جو سلاسل چل رہے ہیں، ان میں جو عظیم خاندان ہیں جو تربیت کرتے ہیں وہ تو بڑی ذمہ ہے اس جملے سے، لیکن جو صرف رنگ لے کر چل رہے، صرف رنگ لے کر چل رہے، اور دیگر مذاہب میں بھی یہ معاملہ کہ صرف رنگ لے کر چل رہے کہ ہمارا یہ رنگ ہے، ہمارا یہ رنگ ہے، ہمارا یہ رنگ ہے، اور ہم ان رنگوں میں رنگ گئے، ہمارے پاس یہ رنگ آ گیا یعنی ہم فلاں جماعت سے تعلق رکھتے ہیں، ہمارے پاس یہ رنگ آ گیا مطلب ہم فلاں مذہب سے تعلق رکھتے ہیں، ہمارے پاس فلاں رنگ آ گیا ہم فلاں جماعت سے، فرقے سے اور تحریک سے، تنظیم سے تعلق رکھتے ہیں۔ تو ان رنگوں کی بنیاد پر لوگ جو ہے اپنی پہچان بنائے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان تمام رنگوں کو اللہ کے بندوں نے توڑ دیا اور ایک ہی جواب دیا جو قرآن کریم کی آیت میں ہے۔ پہلا پارہ جب وہ ختم ہوتا ہے آخری صفحے پر آپ کو یہ آیت ملے گی، اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی طرف سے فرمایا صبغۃ اللہ، اللہ کے جو محبوب بندے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ ان رنگ والوں کو جواب دے رہے صبغۃ اللہ، ہم نے اللہ کا رنگ لے لیا، تم لال کالے پیلے ہرے نیلے میں الجھے ہوئے ہو، صبغۃ اللہ، ہم نے اللہ کا رنگ لے لیا ہے۔ ومن احسن من اللہ صبغا، اور اللہ سے اچھا کس کا رنگ ہو سکتا ہے؟ سب سے اچھا رنگ اگر کسی کا ہے تو اللہ کا رنگ، اور وہ رنگ کیا ہے؟ تو اللہ کا رنگ یہ ہے کہ بندہ اپنے دل کو تمام خرافات سے پاک کر دے اور اللہ کی محبت اس میں بسا لے، یہی اللہ کا رنگ۔
اللہ کا رنگ یہ ہے کہ بندہ تمام دنیا کے فضول کاموں سے، بری رسموں سے اپنے آپ کو بچا لے اور اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر چلے. یہ اللہ کا رنگ. اللہ کا رنگ کیا ہے؟ تو اللہ کا رنگ کالا، پیلا، نیلا، ہرا یہ نہیں ہے، بلکہ اللہ کا رنگ یہ ہے کہ تم اپنے دلوں کو خدورت سے، حسد سے، کینے سے، جلن سے محفوظ رکھو، پاک رکھو، اور بالکل سب کے لیے اپنے بازوؤں کو پھیلا کر رکھو کہ اللہ کے جو بھی بندے ہیں تمہاری نگاہ میں سب برابر ہیں. یہ اللہ کا رنگ. تمہارے دروازے پر تمہارا دشمن بھی اگر بھوکا ہے تو تم اسے بھی کھلا کر بھیجو. یہ اللہ کا رنگ. کہ اللہ تعالیٰ اپنے دشمنوں کو، اپنے نافرمانوں کو بھوکا نہیں رکھتا ہے، وہ ہر کسی کو کھلاتا پلاتا. تو یہ اللہ کا رنگ. اب آئے میرے مقدس کی سرزمین پر اور دیکھیں خواجہ غریب نواز علیہ الرحمہ کی سیرت طیبہ کو اور آپ کی زندگی کو کیسے اللہ کے رنگ میں رنگے ہوئے. کہ اللہ کے رنگ میں رنگے ہوئے جو اللہ کے محبوب بندے ہیں ان کی زندگی کو دیکھیں، ان کا جائزہ لیں کہ وہ کیسے ڈوبے ہیں اللہ کے رنگ میں. ایسے ڈوبے ہیں کہ وہ یہود و نصارہ تو صرف پانی میں ڈبا کر رنگ تبدیل کر رہے تھے، وہ بھی ہمیشہ رہنے والا نہیں. جب دوسری بار پانی پڑے تو وہ رنگ دھل جائے، کپڑے سے پوچھ دے تو رنگ صاف ہو جائے. لیکن یہ ایسے رنگ میں رنگے ہوئے تھے کہ 90 لاکھ لوگوں کو اس رنگ میں رنگ دیا. 90 لاکھ لوگوں کو رنگ دیا اس رنگ میں، اور سارے کے سارے اللہ کے محبوب بندے بن گئے. تو یہ رنگ ہوتا ہے اللہ کا کہ جس بندے پر وہ چڑھ جائے تو وہ صرف اپنے تک ہی نہیں رکھتا، وہ اترتا بھی نہیں ہے، بلکہ وہ اس رنگ میں دوسروں کو رنگتا چلا جاتا ہے. خواجہ غریب نواز علیہ الرحمہ اجمیر مقدس کی سرزمین پر واقعات ہم نے اونٹوں والے بھی سنے، واقعات ہم نے ادا ساگر کے بھی سنے، واقعات ہم نے جوگی جے پال کے بھی سنے. لیکن آپ دیکھیں کہ لوگ جو ہے ان چیزوں کو دیکھ کر ہی اسلام قبول نہیں کر رہے تھے. ان چیزوں کو دیکھ کر اسلام قبول نہیں کر رہے تھے، بلکہ خواجہ غریب نواز علیہ الرحمہ کا معاملہ یہ تھا کہ جب وہ بیٹھتے اور ہر فقیر غریب جو بھی آپ کے دروازے پر آتا کسی کو خالی نہیں جانے دیتے. کافر بھی اگر چلے آتے، مشرکین بھی اگر چلے آتے اور وہ چاہتے کہ اس بابا سے ہم اپنے سر کا درد اگوا کر دور کروا لیں، تو آپ نے اپنے دروازے سے بھگاتے نہیں تھے، بلکہ ان کے سر پر ہاتھ رکھ کر رب کا کلام پڑھ کر دم کرتے تھے. اندازہ لگائیں کہ غریب نواز دم کر رہے ہوں تو اس کے ساتھ ساتھ سر کا درد بھی اتر رہا تھا اور کفر کی بیماری بھی دور ہو رہی تھی، کفر کا بخار بھی اتر رہا تھا اس کا، اور ایمان کا نور جگمگا رہا تھا. یہ اللہ کا رنگ ہوتا ہے کہ اللہ کے رنگ میں رنگے ہوتے ہیں، وہ دوسروں کو بھی اللہ کے رنگ میں رنگتے ہیں. آج ہم اپنے کرداروں کا جائزہ لے لیں، اپنے آپ کا جائزہ لے لیں. ہم نے اپنے آپ کو بھی جو ہے ایک رسمی مسلمان بنا لیا. رسمی مسلمان. ہماری رسمیں کیا ہیں؟ ہماری رسمیں یہ ہے کہ ہمارے یہاں بچہ پیدا ہو تو پہلے حافظ جی کو بلایا جائے گا اذان دینے کے لیے، اس کے بعد پھر ہم ساری خرافات کریں. امام صاحب آ کر اذان دے دیں، اس کے بعد ہم ساری خرافات کریں گے. اس کے جو ہے جو بھی فنکشن جو گھروں میں ہوتے ہیں وہ سارے کریں گے. کئی گود بھرائی کی رسمیں ہوتی ہیں، کچھ اور بھرائی کی رسمیں ہوتی ہیں. یعنی لوگ جو ہے ہمارے لوگ اس میں ملوث ہوتے جا رہے ہیں. تو رسم ہماری یہ ہے کہ ہم اذان دلوا دیں، اس کے بعد ہمیں کچھ لینا دینا نہیں. بچہ جب تک 5-6 سال کا نہیں ہوگا ہمیں اس سے کچھ پڑھانا ہی نہیں ہے کہ تو اپنی زبان سے اللہ کا نام لے لے یا رسول اللہ کا نام. ہمارے بچے 10-10 12-12 سال کے ہو جاتے ہیں اور انہیں یہ نہیں پتا ہوتا کہ ہمارے نبی کون، انہیں یہ تک خبر نہیں کہ ہمارے نبی کون. اور جب کہا جائے تو کہتے ہیں وہ ابھی بچے، وہ ابھی بچے، بڑے ہوں گے کچھ سیکھ جائیں گے، جیسے ہم نہیں سیکھے ویسے وہ بھی سیکھ جائیں گے بڑے ہو کر. آج حالات یہی ہے کہ پوری زندگی یہاں وہاں گزارے. اب جب گھر سے بڑھاپے میں بچوں نے بھگا دیا کہ کہاں گھر میں پڑے رہتے ہیں، تو مسجد میں آ کر علماء سے بڑے بن کر بیٹھ جاتے ہیں کہ ہم سے زیادہ کون جانتا ہے. اللہ ماشاء ہمارے جو بزرگ ہیں وہ تو اچھے ہیں، لیکن ایک کیفیت بتا رہا ہوں. تو یہ رسمی ہماری زندگی کہ اذان سے شروع ہوتی ہے، پھر جب کوئی ایک موقع ہوگا کہ چلو بھائی عربی میں داخلہ دلا دیا جائے، ٹھیک ہے، اسے عربی پڑھنے آ رہی ہے، امام صاحب سے بس رسمی طور پر کہیں گے کیسے بھی ہو فوراً اس کا قرآن کریم ختم کروا، چاہے پڑھنے آئے چاہے نہ. کل ایک صاحب میرے پاس آئے، انہوں نے کہا کہ میں نے پورا قرآن 2 مرتبہ ختم کیا ہے لیکن اب بھول گیا، اب بھول گیا، کیا کروں؟ پھر سے پڑھو. اس میں شرم کی کیا بات ہے؟
اسے میں نے ایک ہی بات کہی، یا تو مصیبت کو اپنے گلے لگا دو یا قرآن کو اپنے گلے لگا دو، دو میں سے ایک چیز کو اپنے گلے لگاؤ، یا زندگی بھر مصیبت میں مبتلا رہو یا قرآن کریم کو پھر سے پڑھو اور درست کرو کسی عالم دین کے پاس، کسی امام کے پاس بیٹھ کر کے۔ تم جب پڑھ چکے ہو تو اب زیادہ محنت کی ضرورت نہیں، بہت جلد سیکھ جاؤ گے اور بہت جلد پڑھنے لگو۔ اس نے وعدہ کیا، اللہ اسے اس میں کامیاب۔ تو یہ معاملات ہمارے، اور اس کے بعد رسم ہماری کہاں شروع ہوتی ہے، دین ہمیں کہاں یاد آتا ہے، جب بچے کا نکاح ہوتا ہے تو اس میں بھی بس 3 مرتبہ قبول کرانے تک ہم دیندار رہتے ہیں، خطبہ پڑھنے تک نکاح کا۔ اس کے بعد پھر ہماری رسم ختم ہوتی ہے اور ہم پھر اس میں جو خرافات کرتے ہیں وہ سبھی جاتے ہیں۔ اس کے بعد آخری ہماری رسم جو آتی ہے وہ ہماری میت کے لیے آتی ہے۔ امام صاحب آئیں گے، غسل دیں گے، کفن پہنائیں گے، جنازہ پڑھائیں گے، دفنائیں گے، فاتحہ پڑھیں گے، چلے جائیں گے۔ پھر اس کے بعد ہم خرافات میں مبتلا ہوں گے، میت کے نام پر دعوتیں کریں گے، کھلائیں گے اور جو ہے خوشیاں منائیں گے۔ تو بس اتنی ہی رسمیں ہماری رہ گئی، یہ رسمی مسلمان ہیں۔ جمعہ ہم میں حاضر ہوتے ہیں، وہ بھی ایسے موقع پر کہ امام صاحب یہ وقت ہوتا جا رہا ہے، آپ جو ہے اپنا خطاب ہی ختم نہیں کر رہے ہیں، اب آپ کو سننے تھوڑی آئے ہیں، 2 رکعت پڑھنے آئے ہیں، آپ کیا سنا رہے ہیں؟ یہ ہمارے معاملات۔ تو یہ رسم ہماری جو چل رہی ہے، ہم رسمی مسلمان۔ آپ مجھ کو بتائیے کہ ان کاموں کے علاوہ ہم نے کچھ ایکسٹرا کام کیا، ماہ رمضان شریف قریب ہے الحمدللہ، اس میں بھی ہمارا کام کیا ہوتا ہے؟ 1 دن 8 سے لوگ روزے رکھتے ہیں، اکثریت کا یہ مزاج بن گیا، نوجوانوں کا خاص طور سے، کہ بچپن سے روزے کو سیکھا ہی نہیں تو جوانی میں کیا ادا کرے گا؟ بچپن سے سیکھا ہی نہیں روزوں تو کبھی رکھ لیا کبھی چھوڑ دیا، لیکن ایک چیز کی تیاری ہم بہت دل سے کرتے ہیں اور وہ ہے عید کے کپڑوں کی تیاری اور اپنے میک اپ کی تیاری۔ پہلے تو عورتیں کرتی تھی، اب مرد بھی جو ہے فیشل اور بلیچ وغیرہ کرانے میں ماہر ہو گئے ماشاءاللہ۔ یہ کیفیت ہماری ہوگی کہ ہم نے اگر دین کو بھی رکھا تو رسمی ہی رکھا، بس یہ رسم کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ان 2 سجدوں پر اور چند جو ہے چھوٹے ہوئے روزوں کی بنا پر اور عید کی نماز ہم پڑھ لیں گے تو ہمیں جنت میں ایک بڑا مقام جو ہے جنت الفردوس میں انبیاء کے برابر میں دے دیا جائے گا، اتنا ہمارے لیے کافی ہے۔ اس کے علاوہ ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہم نے کبھی غور کیا کہ ہماری زندگی کہ بچہ پیدا ہوا تو اس کے کان میں اذان کیوں دی جا رہی ہے؟ کیوں دی جا رہی ہے اذان اس کے کان میں؟ وہ کیا سننا جانتا ہے، کیا بولنا جانتا ہے؟ یہ ہم سمجھتے ہیں کہ وہ کچھ نہیں جانتا، لیکن رب جانتا ہے کہ میں نے اسے سب سمجھ دے کر بھیجا ہے، ساری سمجھ دے کر بھیجا ہے میں نے اسے دنیا میں۔ اذان کان میں اسی لیے دی جا رہی ہے تاکہ بچے کو پہلے سے ہی آغاز میں بتا دیا جائے کہ تیرے ہر کام کی شروعات اللہ کے نام سے ہونی چاہیے، تیری زندگی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں گزرنی چاہیے۔ یہ اللہ کا رنگ ہے جو ہم بچے کے پیدا ہوتے ہی کسی رنگ میں نہیں رنگتے، بلکہ اس کے کان میں اللہ کے ذکر کے، اللہ کے ناموں کے کلمات گنگنا کر، اذان کے کلمات سنا کر اسے یہ بتا دیتے ہیں کہ تجھے اللہ کے رنگ میں رنگنا ہے تو ہمیشہ اس کا ہو کر رہنا پڑے گا، اس کے محبوب کا ہو کر رہنا پڑے گا، اور اگر تم نے اسے چھوڑ دیا تو وہ اللہ کے رنگ سے دور ہو جائے گا۔ یہ ہمیں یہ اذان اس لیے دی گئی ہے، اس لیے نہیں دی گئی ہے کہ ہم جو ہے ایک رسم ادا کریں اور یہ بتائیں کہ ہاں ایک رسم ختنے کی بھی ہوتی ہے، وہ بھول گیا تھا، ایک رسم وہ بھی ہوتی ہے اور اسے بھی جو ہے لوگ مسلمانی کا نام کہتے ہیں۔ ختنہ ہوگی تو ہی مسلمان ہوگا، ورنہ مسلمان نہیں کہلائے گا، اسے مسلمانی کہتے ہیں۔ جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر پیدا ہونے والا بچہ فطرت پر یعنی دین اسلام پر پیدا ہوتا ہے، بعد میں اس کے ماں باپ اسے یا تو یہودی بنا دیتے ہیں یا نصرانی یا مجوسی بنا دیتے ہیں۔ ہر پیدا ہونے والا حق کے ساتھ پیدا ہوتا ہے، وہ مسلمان ہی پیدا ہوا ہے، چاہے کسی گھر میں پیدا ہوا ہو، بعد میں ہم نے اسے کچھ اور بنایا، لیکن ہر پیدا ہونے والا اللہ کے نام کے ساتھ پیدا ہوا ہے، وہ مسلمان ہی پیدا ہوا ہے۔ ختنہ کرنا سنت رسول ہے، بچپن میں اس لیے کر دی جاتی ہے تاکہ بڑا ہونے کے بعد اس کی سطر جو ہے لوگوں کے سامنے ظاہر نہ ہو، اس لیے بچپن میں کی جاتی ہے۔ اور اگر کوئی بڑا ہو کر جوانی کے عالم میں اسلام قبول کرتا ہے تو اسے ختنہ پر زور نہیں دیا جائے، پہلے اسے پردے کی
کی حفاظت بتائی جائے گی، اس کی شرمگاہ کی حفاظت کا طریقہ سکھایا جائے گا. ہاں اگر وہ اپنے ہاتھ سے کر سکتا ہے یا اپنی بیوی سے کروا سکتا ہے تو اس کی اجازت دی جائے گی، اس کے علاوہ کی اجازت نہیں دی جائے گی. لیکن ہم یہ پکڑ کر بیٹھ گئے کہ خطہ نہیں ہوئی تو تیرے کلمہ پڑھنے سے کیا فائدہ. اللہ، یہ اللہ کا رنگ نہیں ہے. اللہ کا رنگ یہ ہے کہ آپ جو ہے اپنے دل کو تمام نحوستوں سے، قبورتوں سے پاک کر لو، تمام بتوں سے، تمام بتوں کی محبت سے، تمام باطل کی محبت سے اپنے دل کو پاک کرو اور صرف اللہ اس کے رسول کی محبت اپنے دل میں پیدا کرو. یہ اللہ کا رنگ، اور اللہ والے اسی رنگ میں رہے. آج ہمارے یہاں پر کوئی اللہ والا پیدا کیوں نہیں ہوتا ہمارے گھر؟ ہم سب کا یہی حال، میں بھی اس میں شامل. کیوں نہیں ہوتا ہمارے گھروں؟ وجہ یہ ہے کہ ہم نے اللہ کو چھوڑ دیا، اس کے دین کو ترک کر دیا. ہم سمجھتے ہی نہیں، ہم نے اپنے آپ کو اپنے نفس کا غلام بنا لیا کہ ہماری خواہشات پہلے ہیں، بعد میں ہم دیکھیں گے اللہ نے کیا کہا. پہلے میری مرضی پوری ہو، پھر اس کے بعد میں دیکھوں گا کہ رسول اللہ نے میرے لیے جو ہے 3 سال بھوکے رہ کر زندگی کیوں گزاری. پہلے میں اپنی خواہش کو پورا کروں گا، اپنی تمنائیں پوری کروں گا، اس کے بعد دیکھوں گا کہ غریب نواز یہاں بھوکے پیاسے اور بے سر و سامانی کے عالم میں کیوں آئے تھے، اس کے بعد دیکھوں گا. اس سے پہلے مجھے یہ سب نہیں دیکھنا. مجھ کو تو غریب نواز کی بارگاہ میں حاضری بھی دینی ہے تو اسی لیے کہ میری دنیا اچھی ہو جائے، میرے کاروبار میں برکت ہو، میرے بچوں کی شادیاں ہو جائے، میں خوب پھولوں پھلوں، پیسوں کی بارشیں ہوتی رہے. میں اسی لیے ہر چھٹی کو حاضری دیتا ہوں. کبھی اس لیے حاضری نہیں دی کہ غریب نواز جس دین کی حفاظت کے لیے آپ اپنا سب کچھ چھوڑ کر یہاں پر آئے تھے جہاں آپ کا کوئی نہیں تھا، وہ دین میرے سینے میں بھی بچ جائے. اس دین کی حفاظت کے لیے میں بھی قربانیاں دے دوں، اس دین کی خاطر میں بھی خدمتیں کروں. کبھی ہم اس لیے وہاں حاضری نہیں دیتے. اس لیے حاضری نہیں دیتے کہ جس رب کی رضا کی خاطر آپ نے سب کچھ قربان کیا، میں اس لیے حاضر ہوا ہوں تاکہ آپ کی وجہ سے میرا رب مجھ سے بھی راضی ہو جائے. کبھی اس لیے حاضری نہیں دیتے. حاضری وہاں حاضری دیتے اور وہ یقیناً خواجہ غریب نواز علیہ رحمہ کی بارگاہ، وہ بارگاہ کہ امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی علیہ رحمہ فرماتے ہیں، آپ نے جن دعاؤں کی قبولیت کے مقامات گنائے ہیں، دعاؤں کی قبولیت کے جو مقام ہیں وہ کیسے ہوتے ہیں جانتے ہیں؟ وہاں بندوں کو نہیں دیکھا جاتا، ان مقامات پر بندوں کو نہیں دیکھا جاتا کہ کون آیا ہے، کیسا آیا ہے، بلکہ یہ دیکھا جاتا ہے کہاں آیا ہے، کہاں آیا. وہ خانہ کعبہ ہے، حتیم ہے، خانہ کعبہ کے اندر کا حصہ ہے، وہ مستجاب کا حصہ ہے، منتظم کا حصہ ہے. باب کعبہ ہے، وہ صفا اور مروہ ہے، وہ چائے زمزم ہے، وہ حضور کا در ہے، وہ غوث اعظم کا در ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ان تمام کے ساتھ ساتھ ہندوستان میں خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی حسن اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دربار یہ دعا کی قبولیت کا مقام ہے. یعنی یہاں پر آنے والوں کو نہیں دیکھا جاتا، کہاں آئے ہیں وہ دیکھا جاتا ہے. تو ہم وہاں پر جا رہے ہیں ایسی بڑی جگہ پر، ایسے بڑے دربار میں، اور وہاں بھی جا کر ایسی چیز کی تمنا کریں جس کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ اللہ کے نزدیک دنیا کی حیثیت مکھی کے پر کے برابر بھی نہیں ہے. اگر مکھی کے پر برابر بھی اللہ کے نزدیک دنیا کی حیثیت ہوتی تو وہ اس میں سے کافر کو ایک گھونٹ نہیں پینے دیتا. کافر کو ایک گھونٹ نہیں پینے دیتا. ہم جا کر یہ چیز ان کے دربار میں مانگتے ہیں کہ ہمارے پاس پیسوں کی بارشیں ہوں، میں خوب پوروں کروں اور خوب جو ہے میں امیر انسان بن جاؤں، مال و دولت کمانے والا بن جاؤں. یعنی اتنی حقیر چیز کو ہم اتنے بڑے دربار میں جا کر طلب کرتے ہیں. وہاں جا رہے ہیں تو بڑی چیز طلب کریں، بڑی چیز طلب کریں. یہ بڑی چیز کیسے طلب کی جاتی ہے آپ کو بتاؤں. جب معراج پر حضور تشریف لے جاتے ہیں، اب جبریل امین رک گئے ہیں، اب رک گئے ہیں، اب آگے نہیں جا سکتے، سدرہ پر رک گئے. حضور نے فرمایا جبریل رب کی بارگاہ میں جا رہا ہوں، تمہارے لیے کچھ طلب کرنا ہے، تم کچھ چاہتے ہو؟ عرض کرتے حضور بس اتنا کہ جب آپ کی امت پل صراط سے گزرے تو جبریل اپنے پر بچھا، تو جبریل اپنے پر بچھا. یعنی طلب اندازہ لگائیں کہ بڑے دربار میں کیسی ہوگی.
طلب ایسی ہوتی ہے کہ وہ چیز طلب کی جائے جس سے اللہ رسول راضی ہو جائے۔ جبریل امین جانتے تھے کہ حضور کو خوش کرنا ہے تو ان کی امت کے فائدے کی بات کرنی ہے، حضور کی امت کے فائدے کی بات کرنی ہو۔ اب یہاں سے اندازہ لگانے کہ اللہ اور رسول کو راضی کرنا ہے تو دین کی اور حضور کی امت کے فائدے کی طلب کرنی ہوگی، تب اللہ اور رسول راضی ہوں گے۔ اس درباروں میں جا کر ہم نے کبھی مانگا ہے کہ کریم اگر دولت دے تو اتنی تاکہ تیرے محبوب کی غریب امت کی مدد کر سکے؟ نہیں، اپنے لیے ہی ہم مانگتے ہیں، اپنے لیے ہی بٹورتے ہیں۔ میرا کبھی کم نہ پڑے، دوسرے جائے جہاں جائے اپنی غربت میں زندگی گزارے، ہمیں اس سے فرق نہیں، میرا کبھی کم نہ پڑے۔ تو اپنے مزاج کو اور اپنی رسمی زندگی کو ہمیں بدلنا ہوگا۔ اللہ کے رنگ میں رہنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اللہ کے دین کی پیروی کرنے والے بن جائیں۔ اللہ کے رنگ میں رہنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اللہ کے دین کی اطاعت کرنے والے بن جائیں۔ اللہ کے رنگ میں رہنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم قرآن کریم کے سچے عامل بن جائیں، عمل کرنے والے بن جائیں۔ ہم نے عمل کو صرف یہ سمجھ لیا ہے کہ ایک تسبیح لے کر کہیں وظیفہ کرتے بیٹھ جائیں، یہ ہمارا عمل ہے۔ یہ غلط فہمیوں کو میں دور کر رہا ہوں، یہ آپ کے اوپر میں ٹارچر نہیں کر رہا ہوں، آپ کو میں تانا نہیں دے رہا، جو ہمارے اندر کی غلط فہمیاں ہیں اسے دور کر رہا ہوں کہ ہم نے دین کو رسمی سمجھ لیا ہے۔ ہم اگر دیندار بنتے بھی ہیں تو ہماری دینداری اتنی حد تک رہتی ہے کہ ہم ایک تسبیح پکڑتے ہیں اور ایک جگہ بیٹھ کر چند ہزار وظیفے کر لیتے ہیں اور سمجھتے ہیں میں بہت بڑا دیندار بن گیا، بہت بڑا دیندار، میں 5 وقت کی نمازیں پڑھتا ہوں، میں تہجد بھی پڑھ لیتا ہوں، اور میں جو ہے دن بھر میں 1000 مرتبہ درود شریف پڑھتا ہوں، میں اتنے 1000 لاکھ جو ہے وظیفے پڑھتا ہوں، میں روزانہ ایک قرآن کریم کا ختم کرتا ہوں، میں بہت بڑا دیندار ہوں۔ یہ دیندار نہیں، یہ تو ہم اپنے اعمال کو سدھارتے ہیں۔ دینداری کا ایک حصہ ہے، دینداری کا ایک حصہ ہے کہ آپ اپنے وقت کا زیادہ حصہ جو ہے اللہ کی یاد میں گزاریں، اپنے وقت کا زیادہ حصہ اللہ کی یاد میں بسر کرو، یہ دینداری کا ایک حصہ ہے۔ یہ مکمل دینداری نہیں ہے۔ مکمل دینداری کیا ہے؟ اللہ کے بندوں سے ہمارے تعلقات کیسے ہیں، اللہ کے بندوں سے ہمارے تعلقات کیسے ہیں، دین کے معاملے میں ہماری نیت، ہمارا دل کیسا ہے۔ کیا ہم اتنے وظائف کرنے کے بعد چند وقت کی نماز پڑھنے والوں کو حقیر جاننے لگے؟ کیا ہم تہجد گزار ہونے کے بعد 5 وقتہ نماز پڑھنے والوں کو حقیر جاننے لگے؟ کیا ہم چند دینی باتیں سیکھ لینے کے بعد نہ جاننے والوں کو حقیر جاننے لگے ہیں؟ اگر ایسا ہمارے اندر ہے تو سمجھ لیں دینداری نہیں آئی، بلکہ شیطان کے جال میں ہم پھنس چکے ہیں۔ اور اگر ہمارا معاملہ یہ ہے کہ دیندار بننے کے بعد اب میرے دل میں فکر ہے کہ میں اپنے اس دوست کو یا اس بھائی کو سدھاروں جو زندگی بھر میرے ہر اچھے برے کام میں میرے ساتھ شریک رہا، اب میں اسے بھی اپنا شریک بناؤں اور اسے جہنم میں جانے سے بچاؤں، یہ دینداری۔ میرے دروازے پر کوئی بھی آئے، کیسا بھی آئے، میں اس کے ساتھ اچھا سلوک کروں، یہ دینداری۔ میں اللہ کے بندوں کے معاملے میں جو ہے ہمیشہ ڈرتا رہوں اور اللہ کے بندوں کے حق پورے ادا کرتا رہوں، یہ دینداری۔ میں پڑوسی کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کروں، یہ دینداری۔ میں ہر خرافات اور ہر گناہ کے کاموں سے بچوں اور بچاؤں جہاں تک میرا کنٹرول ہو، وہ دینداری۔ یہ دینداری جس دن ہمارے اندر پیدا ہوئی اس دن یاد رکھیں اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنا محبوب بنائے گا اور ہماری نسلوں میں اپنے محبوبوں کو پیدا فرمائے گا۔ تو اس دینداری کو ہمیں اپنے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے، بہت زیادہ پیدا کرنے کی ضرورت ہے، یعنی بالکل بھی ہم اس سے دور نہ رہیں بلکہ بہت زیادہ اس پر عمل کریں۔ یہاں پر ایک واقعہ میں حضور خواجہ غریب نواز علیہ الرحمہ کا آپ کو بتاؤں اور پھر اپنے افتتاح کو کریں۔ ایک کسان حاضر ہوا، آپ نے سنا، بارگاہ غریب نواز میں حاضر ہوا، عرض کرتا ہے کہ حضور بہت غریب ہوں اور بادشاہ نے ٹیکس بہت زیادہ لگا دیا، میں ادا نہیں کر سکتا، مجھ پر قرض کا بھی بوجھ ہے، آپ میری طرف سے، اس لیے کہ آپ کے مرید حضرت خواجہ غریب نواز علیہ الرحمہ کے جو مرید و خلیفہ تھے حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ، جن کا مزار جو ہے دلی میں موجود ہے، ان کا مرید
उस वक्त का बादशाह अल्तमश था, दिल्ली का बादशाह अल्तमश था। वो हज़रत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमा का मुरीद था। और ये हर कोई जानता है कि ख्वाजा गरीब नवाज का भी वो मोतक़िद है, चाहने वाला है। आप जो हुक्म फरमा देंगे वो बादशाह उसे जरूर मानेगा, जरूर मानेगा। वो किसान हाजिर हुआ कि हुजूर आप लिख कर दे दे, मैं बादशाह के पास जाऊं, उसे आपका लिखा हुआ बता दो और वो मेरी बात मान जाए। आप अपनी जिम्मेदारियां अपने शागिर्दों को सौंपते थे, उस किसान का हाथ पकड़ते हैं और दिल्ली पहुंचते, दिल्ली तशरीफ ले जाते हैं। जैसे ही हाजिर हुए हज़रत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमा हैरान है, खड़े हो गए अदब के लिए, ताज़ीम की खातिर। हुजूर अचानक कैसे? हमेशा आने से पहले खबर करते थे, अब अचानक कैसे हाजिरी हुई? क्या बात है? क्या कोई गलती है या कोई नागहानी आफत है? आपने फरमाया बादशाह के दरबार में चलना है, साथ चलो। अचानक बादशाह के दरबार में हाजिरी हो रही, बादशाह के पीर व मुर्शिद आए हैं और मुर्शिद के मुर्शिद आए हुए हैं। आलम ये है, बादशाह हैरान है, तख्त से नीचे आ गया है। हुजूर क्या बात है, अचानक कैसे हाजिरी हुई? हाथ पकड़कर किसान का सामने किया और फरमाया इस पर मुसीबतें हैं, कर्ज का बोझ है, तुमने टैक्स ज्यादा बढ़ा दिया है, मैं चाहता हूं कि इसकी मुसीबतों को दूर करो। उसने उसी पर से नहीं, सारे किसानों पर से टैक्स माफ, सब पर से माफ कर दिया, ऐलान कर दिया जिस पर कर्ज है उसके कर्ज की अदायगी हुकूमत करेगी। फरमाते हैं बादशाह अर्ज करता है कि हुजूर आप लिख कर भी भेज देते तो आपका लिखा हुआ ये काफी था, इतनी दूर आने तकलीफ उठाने की क्या जरूरत है? फरमाया कि ये दिल का टूटा हुआ, इसका दिल टूटा हुआ, परेशान हाल था, गमगीन था, लिख कर भेज देता, परेशान ही रहता कि पता नहीं बादशाह इस लिखे हुए को कबूल करेगा या नहीं करेगा। इसीलिए हाजिर हुआ ताकि इसका दिल खुश हो जाए, इसकी मुसीबत दूर हो जाए और इसे यकीन हो कि गरीब नवाज हाजिर है, मोइनुद्दीन हाजिर है, तो इसका काम जरूर हो जाए। इसलिए कि मेरे आका ने फरमाया है कि जो किसी के दिल को खुश करता है उसने मुझे खुश किया और जिसने मुझे खुश किया उसने मेरे रब को राज़ी किया। बस इस फरमान पर अमल करने के लिए गरीब नवाज इतनी दूर तशरीफ ले जाए कि जिसने किसी मोमिन के दिल को खुशी दी, हुजूर फरमाते उसने मुझे खुशी दी, जिसने मुझे खुश किया उसने अल्लाह को राजी कर लिया। आज हम अल्लाह को राजी करने के लिए इन बातों पर अमल करते नहीं करते, तो अमल करने की कोशिश करें और अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। जरूरी ऐलान समाप्त कर लें इंशाअल्लाह ताला। उससे गरीब नवाज के मौके पर जो लोग वहाँ हाजिर हैं खुश नसीब हैं, जो नहीं हाजिर हैं तो वो भी अपनी खुश नसीबी बढ़ा सकते हैं, उनका जिक्र करके, जिक्र खैर करके उनकी याद मनाते। इसलिए कि फरमाया गया जहाँ औलिया अल्लाह का जिक्र हो रहा हो समझो कि अल्लाह की इबादत हो रही, गुनाहों की मग़फ़िरत हो रही। तो हम यहाँ पर इंशाअल्लाह ताला 7 तारीख को पीर के रोज इशा की नमाज के बाद आपकी इसी गौसिया मस्जिद में उससे गरीब नवाज मनाया जाएगा। आप तमाम से गुजारिश है कि यहाँ पर हाजिरी देंगे इंशाअल्लाह ताला। ये आपका खादिम भी यहाँ पर हाजिर है इंशाअल्लाह और हम सब मिलकर जिक्र खैर करेंगे 7 तारीख पीर के रोज इशा की नमाज के बाद 7 तारीख आप याद रखें। खड़े हो जाए, सबों को दुरुस्त कर लें। और एक गुजारिश ये भी है कि जुमा का दिन होता है, लोगों को आने में भी काफी